Assalamu alaikum viewers. Today is our 14th lecture and I'll be talking with you about entering and contracting. I'm going to take you back to my 9th lecture. I hope you remember my past lectures, and as I mentioned to you earlier, that whenever you come and see me talking with you on the television, then do please carry what I discussed with you earlier. And that's why I am taking you back to that lecture where I discussed with you the general model of planned change. And if you could place yourself correctly, I discussed this model after I had a long discussion, pretty well description of the 3 models, the Levin's, of course, models, about the planned change. One was the Levin's change model, which was unfreezing, moving, and refreezing. And then I took you to the action research model, and the third one, which was pretty modern, contemporary action research model. But then I said to you that all these 3 models, which are pretty applicable and which do produce the desired results, but all these 3 models vary with the role of the client members' organizations in this planned process. And that is why we then evolved another model that was the general model of planned change. And in that, I mentioned to you 4 distinct activities which the client members, along with the OD practitioner, they indulge in. And those 4 phases were, the first one is entering and contracting, second one is diagnosing, third, planning and implementing change. Whatever comes out of the diagnostic process, you go together to plan that activity. And then finally, evaluating and institutionalizing change. So now you can fairly understand that आज जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं और आइंदा आने वाले लेक्चर्स इन्हीं 4 मेजर फेजेस ऑफ प्लान प्रोसेस पे महित होंगे. Therefore, it is important for you कि जो पिछला मैंने आपको पढ़ाया हो आप उसे भूले ना. बहुत सारे आने वाले लेक्चर्स में मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैंने जो आपको पहले थियोरी और इतनी एलैबोरेट आपके साथ एक्सप्लेनेशंस दी, उनकी अब हमने एप्लीकेशंस करनी है. तो लिहाजा आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है ऑन द फर्स्ट मेजर एक्टिविटी ऑफ दैट प्लान प्रोसेस व्हिच आई डिस्कस्ड विद यू अर्लियर. इसके बाद में अब आपको 9th लेक्चर के बाद अब मैं 12th लेक्चर पे लेके जा रहा हूं, जहां मैंने आपको ओडी प्रैक्टिशनर की पोजीशनिंग के बारे में बात की थी और मैंने डिस्टिंक्टली दोनों के रोल्स में डिफरेंशिएट किया था. एक था इंटरनल ओडी प्रैक्टिशनर और एक था एक्सटर्नल ओडी प्रैक्टिशनर, और उसके अंदर बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पे हमने बात की थी. आज आप उनकी एप्लीकेशन देखेंगे. जहां इंटरनल ओडी प्रैक्टिशनर को बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि वो फेमिलियर होता है अपने सिस्टम से, लोगों से फेमिलियर होता है, उसको प्रॉब्लम्स का पता होता है, उसको पता होता है कि कहां कौन सी चीज कैसे ऑपरेट कर रही है. ही इज फेमिलियर विद द होल मैकेनिज्म ऑफ द मैनेजमेंट and the interpersonal relationship which is going around in the organization. और उसको यह भी पता होता है कि causes जिसकी वजह से OD process को incorporate किया जा रहा है, उसके real causes क्या. काफी हद तक internal OD practitioner is familiar. External को मैंने कहा था इस स्टेज के ऊपर बहुत से disadvantages हैं. I hope you remember those. तो आज जब मैं एंटरिंग एंड कंट्रैक्टिंग की बात करूंगा और आज आपको जो मैं एप्लीकेशन भी बताऊंगा, उसमें आप डिस्टिंक्टली देखेंगे कि किसका पल्ला कहां भारी है.
آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ایکسٹرنل جو پریکٹیشنر ہے وہ کیسے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے, کیسے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ وہ ایسی چینجز انکارپوریٹ کرے گا جس کو کہ بہت سارے سینئر مینیجرز اور مینجمنٹ ان جنرل وڈ بی ریلکٹنٹ ٹو ایکسپٹ. کیونکہ آج کے لیکچر کے اندر میں نے جہاں تھیوری آپ کو پڑھاؤں گا وہاں ایک ایپلیکیشن ان پریکٹیکل فارم کیسے انٹرنگ اور کنٹریکٹنگ کو ہم ایک کانکریٹ شیپ دے سکتے ہیں, ریفرنس ٹو ون آف دی میڈیکل سینٹرز میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کو ان اے وے جیسے کہنا چاہیے کہ آن ہینڈ آپ کو پتا چلے گا کہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں اس کی ایپلیکیشن whether it is possible or not. میں نے لاسٹ لیکچر میں ایتھیکل مورل ایشوز پہ بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ 2-3 بہت سیلینٹ فیچرز ایلیمنٹس ہیں جس کا کہ کلائنٹ ممبرز کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور ایک جو پریکٹیشنر ہے اس کو بھی. اور سب سے پہلے میں نے بات کی تھی مس ریپرزینٹیشن پہ. پریکٹیشنر ویدر فرام ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ شوڈ ناٹ مس ریپرزینٹ فیکٹس. وہ کسی قسم کی فالس نوشن نہ دے, فالس ہوپس نہ دے, فالس گولز مت بتائے کہ یہ پروسیس کو انکارپوریٹ کرنے سے یہ آرگنائزیشن میں ہو جائے گا. بیکاز اف اٹ ڈزنٹ ہیپن the credibility is at stake, whether it's from inside or from outside. So misrepresentation of facts سب سے بڑی بات تھی. دوسری بات جو میں نے کہی تھی, the competence of a person, especially person coming from outside, OD practitioner جو کہ باہر سے آ رہا ہے, وہ کوئی اپنے فیورٹ اپلیکیشنز اپلائی نہ کرے. اگر وہ ٹیم مینجمنٹ, ٹیم افیکٹونیس میں بہت افیکٹو ہے, اگر وہ ٹی کیو میں بڑا ایکسپرٹ ہے تو اسی کے لیے وہ آرگنائزیشن کے اندر نہ دیکھے کہ اس نے ٹی کیو ایم ہی کرنا ہے. ہی اور شی ہیز ٹو ان ریئلٹی فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا کازز اینڈ واٹ آر دی ریئل سولوشنز دیٹ نیڈ ٹو بی امپلیمنٹڈ. یہ امپورٹنٹ چیز تھی. دوسری چیز لاسٹ لیکچر میں نے کہی وہ تھی مس یوز آف ڈیٹا. اگر اس اسٹیج کے اوپر اینٹرنگ اور کنٹریکٹنگ کے اوپر ایدر آف دا 3 تھنگس, مس ریپرزینٹیشن, مس یوز آف ڈیٹا اور تھرڈ کوہیژن جس کے اوپر ابھی بات کروں گا, اگر اس کا سینس کہیں ہو جائے کہ ایدر آف دا 3 ایلیمنٹس آر بینگ اپلائیڈ تو پھر اینٹری اور کنٹریکٹنگ میں بہت پرابلم آئے. تو جہاں میں نے کہا تھا مس یوز آف ڈیٹا ویدر فار دی آرگنائزیشن ایز اے ہول اور فار اینی پرسن, دی او ڈی پریکٹیشنر if tries to use, بیکاز وہاں اوپننیس اور ٹرسٹ وردینس کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس فیکٹر کو استعمال کر کے وہ کچھ فیکٹس اور فیگرز ایکسٹریکٹ کرتا ہے اینڈ دین ٹو دی سینئر ہائی مینجمنٹ وہ کہہ دیتا کہ فلاں بندہ ایفیشینٹ نہیں ہے, تو دس از ان ایتھیکل پریکٹس. دیٹ ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. اینڈ لاسٹ تھرڈ ویری امپورٹنٹ فیکٹر از دی کوئرژن فیکٹر, جس کے لیے میں نے کہا کہ کوئرژن فیکٹر کے اندر 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلا ہے کہ جب ہیلپنگ ریلیشن شپ میں او ڈی کنسلٹنٹ انڈلج کرتا ہے تو لوگوں کی اس کے اوپر ڈپینڈنس ہو جاتی ہے, اور دوسرا او ڈی پریکٹیشنر may try to manipulate. So آج جب میں اینٹرنگ اینڈ کنٹریکٹنگ کی بات کروں گا تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ او ڈی پریکٹیشنر کتنا مینیپولیٹ کرتا ہے یا وہ کتنے کوئرسو مینز استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو سبمٹ کرتا ہے. یہ دونوں ایلیمنٹس آج آپ ایپلیکیشنز میں دیکھیں گے. آئیے لیٹس گو ٹو دی اینٹرنگ اینڈ کنٹریکٹنگ کی پہلی چیز, واٹ میکس a person, a manager or any senior person to look in for a person to assist or facilitate for the OD process. The organization might be successful yet have the room for improvement. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ OD پریکٹس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آرگنائزیشن میں کوئی کمزوریاں نظر آ رہی ہوں, آرگنائزیشن میں کوئی ویکر ایریاز ہوں.
company could be very productive, could be going in the right direction, بہت اچھی چل رہی ہو, still OD practitioner کی ضرورت ہو سکتی ہے, کیونکہ سکسیسفل آرگنائزیشنز سدا سکسیسفل نہیں رہتی. ایکسٹرنل انوائرمنٹ انفلوئنس بہت کرتا ہے آرگنائزیشنز کو. آج اگر آرگنائزیشن اسموتھلی چل رہی ہے تو ایکسٹرنل ایلیمنٹ کے انفلوئنس سے کل اس میں کوئی اور بگاڑ آ سکتا ہے. لہذا اٹ از ناٹ اسینشیل دیٹ وین یو آر لوکنگ فار این اینٹری اور اے کانٹریکٹ ود این ایکسٹرنل پرسن, دین یو اونلی تھنک کہ چونکہ ہماری کمپنی اچھی ہے لہذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں. پہلا فیکٹر تو میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ دی آرگنائزیشن مائٹ بی سکسیسفل یٹ ہیو دی روم فار امپروومنٹ, اور اس کے لیے او ڈی پریکٹیشنر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دوسری چیز, the organization could be experiencing particular problems such as poor product quality, high rates of absenteeism, or dysfunction conflicts among departments. اگر آرگنائزیشن میں کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے, ڈسفنکشنلٹی ہے, obviously اگر وہ پرابلمس انٹرنلی سالو نہیں ہو سکتی, کمپیٹنس نہیں ہے, لوگ ٹرین نہیں ہیں, اندر کے مینیجرز اسکل نہیں ہیں, تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی ہمیں باہر سے انٹری کی ضرورت پڑتی ہے, کانٹریکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اینڈ تھرڈ لاسٹ ون, the problems might appear more diffused and consist simply of feelings that the organization should be more innovative, more competitive, or more effective. بعض دفعہ آرگنائزیشنز میں چیزیں زیادہ کلیئر نہیں ہوتی, ڈیفیوزڈ ہوتی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کو تھوڑا سا اور انوویٹو ہونا چاہیے, اور کمپیٹیٹو ہونا چاہیے, بٹ یو ڈو ناٹ نو ایگزیکٹلی واٹ یو آر لوکنگ فار. پرابلم پرومیننٹ نہیں ہے, ایسی صورت میں بھی وی نیڈ اے او ڈی کنسلٹنٹ. سو اینٹرنگ اینڈ کنٹریکٹنگ آر دی انیشیل اسٹیپس in the OD process when you have such things felt by any of the persons. So what really needs to be done? First, entering and contracting then involve defining the organization's problems or opportunities for development and establishing a collaborative relationship between the OD practitioner and members of the client system. جب آپ اینٹرنگ اور کنٹریکٹنگ کریں گے تو آپ اسٹیبلش کریں گے کہ پرابلمس کیا ہیں پہلے, اور اپرچونٹیز کے لیے آپ یو آر اینٹرنگ ان ٹو آ ورکنگ ریلیشن شپ ود دیٹ پرسن کمنگ فرام آؤٹ سائڈ. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر. سیکنڈ, اینٹرنگ اینڈ کنٹریکٹنگ سیٹ دی انیشیل پیرامیٹرز فار کیرنگ دی سبسیکوینٹ فیزز آف او ڈی. وہ سبسیکوینٹ فیزز کیا, ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا. ڈائگنوزس, دین پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ. آپ نے پہلے اس کو ڈائگنوز کر کے پھر امپلیمنٹ کرنا ہے اور پھر ایویلویٹ کرنا ہے. یہ آپ نے او ڈی پریکٹیشنر کے ساتھ کرنا ہے. اور یہی اینٹرنگ اینڈ کنٹریکٹنگ ول ہیلپ یو ٹو ڈیفائن what issues will be addressed by those activities, who will carry them out, and how will they be accomplished. اس انیشل فیز کے اندر یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. دیٹ از وائی آج جب میں آپ کے ساتھ ایک ایپلیکیشن, ٹرو ایپلیکیشن آف دس ہول پروسیس آپ کو دکھاؤں ان اے کمپنی, یو ول سی کہ ہاؤ دی او ڈی پریکٹیشنر کلیئرلی ڈیفائنز, ایکسپلینز کیا اس او ڈی پروسیس سے کیا چیزیں سامنے آئیں گی, کون کرے گا اور کیسے کرے گا. یہ چیزیں اس اسٹیج کے اوپر بہت کلیئر ہونی چاہیے. An OD process generally starts when a member of an organization or unit contracts an OD practitioner. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ ریلیشن شپ شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی ایک ممبر from any department feels the need for a change or wants to explore new opportunities. So would look for a person, a competent person who could come and assist the members, the client members. So the organization member may be a manager, staff specialist, or some other
participant, and the practitioner may be an OD professional from inside or outside, but in most of the cases it is from outside the client organization. Now, determining whether the two parties should enter into an OD relationship, whether they should, it would involve, one, clarifying the nature of the organization's current functioning and issues to be addressed. یہ اس سٹیج کے اوپر بہت کلیئر ہو جانے چاہیے. یہ نہیں کہ بہت ایوری تھنگ از ڈیفیوزڈ اینڈ دین یو سے کم آن وی وانٹ یو ٹو ہیلپ اس فائنڈ آؤٹ. نو, انیشلی یو فیل دیٹ ہاؤ ڈز یور آرگنائزیشن فنکشن اور ایشوز آپ کی آرگنائزیشن کے کیا ہیں, یہ پہلے پتا ہونا چاہیے. سیکنڈ از دا ریلیونٹ کلائنٹ سسٹم فار دیٹ ایشو. آپ نے کلائنٹ کے کون سے سسٹم کے لیے انیشلی یو ہیو ساٹ دی ایڈوائس. آپ نے مارکیٹنگ میں کیے کرنا چاہتے ہیں, آپ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں, آپ پروڈکشن میں کرنا چاہتے ہیں, دیٹ تھنگ نیڈس ٹو بی کلیریفائڈ. اینڈ دی فائنل ون از دی اپروپریٹنیس آف دی پرٹیکولر OD پریکٹیشنر. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن میں کیا چینجز لانی ہے, وہ چینجز ضروری نہیں آپ کی کریکٹ ہو, لیکن انیشلی you have got a hunch that this is what needs some help from outside. You also need to know the right person to whom you are approaching. So in helping assess these issues, the OD practitioner may need to collect preliminary data about the organization. آپ کے دماغ میں تو ساری چیزیں ہیں, but somebody coming from outside will not buy you on what you are saying. And need not, because you may be looking at the problem from a wrong angle. اور اس چونکہ بندے کا ایکسپیرئنس زیادہ ہے, وہ آپ کا جو ہارڈ ڈیٹا ہے جو آپ پرووائڈ کریں گے اسی کے اوپر یقین نہیں کرے گا. یہ آج کی فردر اپلیکیشن میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ خود انڈلج کرے گا, taking the members with himself or herself to extract some more data. So let's see کیسے اس اسٹیج کے اوپر ہم نے آرگنائزیشنل ایشوز کو کیسے کلیریفائی کرنا ہے. آرگنائزیشنز ٹپکلی اسٹارٹ ود presenting problem. For example, manager may believe that because members of their teams are in conflict, so team building is the only answer. Supposing آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہ رہی, تو ایک مینیجر سمجھتا ہے کہ نہیں, ہماری جو ٹیم بلڈنگ ہے نا وہ بڑی ڈیفیکٹو ہے, لہذا let me invite an OD practitioner and ask him or her کہ ہماری ٹیم افیکٹونیس کے اوپر کام کر دو. اب now giving him or her this project کہ I want you to focus only on the team building, team effectiveness پہ, ہم ان سے غلط signals دے رہے ہیں. In many cases the presenting problem is only a symptom of an underlying problem. کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ٹیم افیکٹو آپ کی اس لیے نہیں ہے کہ یو ہیو گاٹ این ineffective reward systems. You might be having some personality differences. You might be having an inappropriate structure. You might be having poor leadership. لیکن آپ نے فوکس صرف یہ کیا کہ ہمارے لوگ لڑتے بہت رہتے ہیں, انٹرا پرسنل ان کی کمیونیکیشن پرابلم ہے. ہو سکتا ہے باہر سے OD کنسلٹنٹ آ کے نہیں آپ کی لیڈرشپ میں پرابلم ہے, could be another. اور ریوارڈ سسٹم نہیں ہے, آپ 6 سال تک لوگوں کو بونس نہیں دے رہے, آپ ان کی ترقی نہیں کر رہے, لہذا افیکٹو نہیں ہے. سو دی OD practitioner will look from a different perspective. So gaining a clear perspective on the organizational issue may require collecting preliminary data. So the diagnostic phase of OD might discover other issues that need to be addressed, or it might lead to redefining the initial issue that was identified during the entering and contracting stage. You must now understand here کہ آپ نے کسی اور مقصد کے لیے OD پریکٹیشنر کو بلایا, لیکن جب اس نے ڈائگنوز کیا, جب اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, تو نئے ایشوز ایمرج ہوئے. تو وہاں جو آپ نے انیشل انٹری اور کانٹریکٹ اس کے ساتھ کی ہے وہ دوبارہ ری اوپن ہوگی. اور اسی وجہ سے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. یو کین نیور بی شیور کہ
what the OD practitioner may come up with, नए issues और emerge हों. और ये action research की भी यही basis थी. Similarly, the organization may need to gather information about the practitioner competence and experience. आपने जहां नए issues आ रहे हैं, you might like to know more about what this person can do or cannot do. तो अब हमने initial diagnosis उसने आकर थोड़ा सा किया है और उसके बाद हमने select करनी है OD practitioner को, क्योंकि हो सकता है कि इस स्टेज के ऊपर the person who has come, whom you have selected, might feel that no, I am not competent enough for this. Right? So you have to see whether your selection is appropriate or not. मैं इस स्टेज पे कह रहा हूं आपको कि सिलेक्शन appropriate है कि नहीं, क्योंकि you might not have visualized the problem in the right way. So OD की entry और contracting जब तक diagnosis second phase शुरू नहीं होता, you are never sure कि कौन से issues हैं or whether the selection of the OD practitioner is the right one or not. So the burden of choosing an effective OD practitioner should not entirely rest with the client organization. आपने तो उसको चुना इसलिए कि you thought कि team effectiveness के लिए, लेकिन वहां से issues और आए. तो यहां एक और चीज emerge होती है कि few members of the organization or the managers are sophisticated enough to detect or to understand subtle differences in expertise among OD professionals. तो क्या होगा? You make a wrong choice. So at the stage where the practitioner makes the initial assessment or present करेगा, then final contract जब sign होगा, then you will be sure, yes, for this very problem and the problem which the OD consultant has viewed, yes, we can go into a contract. Now comes the stage of developing a contract. कैसे करेंगे? The contracting step in OD generally addresses three key areas. पहला, what each party expects to gain from the OD process. That is, mutual expectations क्या हैं? OD practitioner क्या expect कर रहा है और client organization के members क्या expect कर रहे हैं, ये contract के अंदर वो clearly mention करेगा. आज आपको मैं contract का specimen भी बताऊंगा, so that you should know कि जो मैं theory पढ़ा रहा हूं वो practical में what shape it takes. तो पहले mutual expectation. Second is the time and resources that will be devoted to it. कितने साल लगाएगा? आप चाहते हैं 6 महीने के बाद रिजल्ट्स मिल जाएं और OD practitioner कहता है नहीं, it might take 2 years. You might not be ready for that. The organization is not ready. Resources नहीं है, इतना इंतजार नहीं कर सकती. So that has to be cleared in the contract. And finally, the ground rules for working together. Normally, it's a good practice in OD consultation to renew or renegotiate the contract periodically. So now you understand कि जहां मैंने आपको entry और contracting तक लेकर आया हूं, from entry to contracting, ये phases से गुजरना जरूरी. आज मैं आपको, मैंने कहा था कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसकी applications भी दिखाऊंगा और कभी कभी मैं केसेस भी आपसे करवाऊंगा. तो आज जो मैं आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूं एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग की, वो है एक चैरिटी हॉस्पिटल की, जहां एक कंसल्टेंट को, OD कंसल्टेंट को इनवाइट किया गया और वी विल सी कि वो OD कंसल्टेंट किन फेजेस में से गुजर के जाता है, कैसे अपनी वैल्यूज को वो बड़ी क्लोजली गार्ड करता है, कैसे वो कन्फ्रंटेशन लेता है, कैसे वो उनको कन्विंस करता है, एंड यू विल सी हाउ मच एप्लीकेबल इट इज इन आवर सिस्टम एज वेल. एक हॉस्पिटल है, उसका फर्जी नाम मैंने रखा हुआ है चैरिटी मेडिकल सेंटर, CMC उसे कहूंगा. इट्स अ 500 बेड acute care hospital और इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिग कॉर्पोरेशन, और वो कॉर्पोरेशन ऐसे हॉस्पिटल्स काफी ओपन अप करती है इन वेरियस लोकेलिटीज. एंड नॉर्मली इनके फंड्स जो हैं कम फ्रॉम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. दे गिव दिस मनी
to the corporation or corporations پھر hospitals کھولتی ہے. But they are run entirely on a very, very professional style. Agarche charity hospitals, but people have got share into that organization. So badi professional uski management hai. Of particular concern to CMC was a market share that had been declining steadily for 6 months. ہوا یہ ہے کہ شروع میں یہ ہاسپٹل بڑا اچھا چلا, لیکن ریسنٹلی پرابلمس کیا آئیں کہ اس کا مارکیٹ شیئر نیچے جانا شروع ہو گیا, اور اسی لوکیلٹی میں جو اس کے بعد جو اور ہاسپٹلس کھلے اس میں لوگ زیادہ جانا شروع ہو گئے اور ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن. سی ایم سی کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے دے انوائٹڈ سیورل کنسلٹنٹس انکلوڈنگ این ایکسٹرنل او ڈی پریکٹیشنر ود the name of Mr. John to make presentations on how a total quality management process might be implemented in the hospital. مینجمنٹ نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا مارکیٹ شیئر نیچے جا رہا ہے, لہذا ہم نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کرنی ہے. پہلے سے انہوں نے دے نو واٹ از دا کاز مارکیٹ شیئر, پیپل آر ناٹ ہیپی. سو فیصلہ ہوا کہ جی ٹی کیو ایم کے لیے ہم نے ایک او ڈی کنسلٹنٹ کو انوائٹ کرنا ہے. جان conducted an initial interview with CMC's Vice President of Patient Care Services. وہ سب سے پہلے پیشنٹ کیئر سروسز پہ گیا اور وہاں لیڈی وائس پریزیڈنٹ تھی, اس نے انٹرویو کیا. اب نا ہیئر انٹرنگ ہو رہی ہے, ابھی کچھ نہیں, فیصلہ کچھ نہیں ہوا. Having a preliminary meeting. The VP admitted that the reputation of the hospital is that once a patient's life is saved, they tend to forget the patient and perceptions of patient care quality were low. اس وائس پریزیڈنٹ نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے جنرل امپریشن یہ ہے کہ پہلے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد فردر آن ہم کیئر نہیں کرتے, اینڈ دیٹ از دا ریزن ہماری ریپوٹیشن. سو پہلی چیز اس کو وی پی سے یہ پتا چلی کہ یس دا مینجمنٹ ریئلائز دیٹ دیئر از اے پرابلم ود دی آرگنائزیشن. جان تھینک دی وائس پریزیڈنٹ اینڈ آسک فار ایڈیشنل مٹیریل. اس نے کہا مجھے ایڈیشنل مٹیریل چاہیے جو کہ ہارڈ ڈیٹا میں نے شروع میں کہا تھا, سو دیٹ اٹ کوڈ ہیلپ ہم بیٹر انڈرسٹینڈ دی ہاسپٹل. تو شی پرووائڈیڈ اے کارپوریٹ مشن اسٹیٹمنٹ. خیال رکھیے گا میں آگے ان سب چیزوں کا ریفرنس دوں گا. اس نے وی پی نے مشن اسٹیٹمنٹ دی, ریسنٹ اسٹریٹجک پلاننگ ڈاکومنٹ دیا, آرگنائزیشن چارٹ اینڈ این انالیسس آف ریسنٹ پرفارمنس. اس نے کہا کہ یہ مٹیریل لے جاؤ, یہ تو ہماری رپورٹیں وغیرہ ساری آتی ہیں, دیکھ لو, اور اس کے بعد اسٹارٹ ود ٹی کیو ایم. جان also sought permission to interview other members of the hospital and the corporate office to get as much information as possible for his presentation to the hospital's senior management. اس نے کہا ڈیٹا تو مجھے آپ دے رہے ہو, but I would like to interview the people to find out what are the causes. کیونکہ اس نے خود بھی assess کرنا ہے کہ what are the real problems, what are the real issues. He interviewed the hospital president, observed one of the nursing units, and spoke with the human resources vice president from the corporate office. وہ جو corporate office تھا ان سے بھی اس نے بات کی, نرسنگ یونٹ کو بھی دیکھا, اس کے پاس اب ڈیٹا مل گیا. اب یہاں سے آپ کو ایک چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ او ڈی کنسلٹنٹ باہر سے جب آ رہا ہے اور ابھی اس کی انٹری اور کنٹریکٹنگ ہونی ہے, لیکن اس نے اسٹریٹ اوے کمٹ نہیں کیا کہ یس آئی ایم این ایکسپرٹ ان ٹی کیو ایم, I can do it. I said, no, I have to find out first. تو اس نے انٹرویوز بھی کچھ کیے. So the interviews and documents provided important information. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے اس میں سے کیا انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی, ڈاکومنٹ سے بھی اور جو اس نے انٹرویوز کیے. First, the documents revealed that CMC was not one hospital but two. A small 150-bed hospital located in the suburbs also reported to the president of CMC, and several members of the hospital's staff held managerial positions at both hospitals. اب یہاں اسے بہت زبردست انفارمیشن ملی کہ جہاں یہاں لوگ جیسے ہمارے ہاسپٹلس میں کام تو گورنمنٹ آفیسز میں کرتے ہیں لیکن پرائیویٹ کلینک بھی چلا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ ایک سبرب میں بھی ہاسپٹل ہے which is reporting to the corporate office, وہاں یہی لوگ ایک additional responsibility لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. Second, last year's strategic plan included a budget for initiating a patient care quality improvement process.
اور بجٹ ریسپانسبلٹی فار دا پروجیکٹ واز اسائنڈ ٹو دی وی پیز ڈپارٹمنٹ. اس نے ایک اور چیز فائنڈ آؤٹ کیا کہ پیشنٹ کے لیے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے آلریڈی ایک پہلے اسائنمنٹ کی ہوئی تھی جو کہ وی پی نے نہیں بتائی تھی. تھرڈ, the mission statement was a standard expression of values and was heavily influenced by the religious group's beliefs. اس کو دماغ میں رکھیے کیونکہ جب میں آپ کو مشن اسٹیٹمنٹ پہ کبھی لے کے جاؤں گا, ہاؤ امپورٹنٹ a mission statement is. اس نے کہا کہ اس ہاسپٹل کا جو مشن اسٹیٹمنٹ تھا وہ جو ڈونرز تھے ان کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, اس سے لوگوں کا کوئی سروکار نہیں تھا. فورتھ, the performance reports confirmed both poor financial results and decreasing market share. اب یہ دیکھیے یہ ڈیٹا اس نے انٹرویوز کے بعد اور ڈاکومنٹ سے ایکسٹریکٹ کیا. اینڈ جانز انٹرویوز اینڈ آبزرویشنز آلسو پوائنٹڈ آؤٹ سیورل ادر ایڈیشنل پیس آف انفارمیشن. یہ تو اس نے ڈاکومنٹ سے لیے تھے, لیکن انٹرویوز کے بعد کیا اسے پتا چلا؟ فرسٹ, دی کارپوریٹ آرگنائزیشن جو تھی واز ان اسٹیٹ آف فلکس, میسی سچویشن تھی. There were clear goals and objectives for each of the hospital, but patient, physician and employee satisfaction measures, human resource policies, financial practices and material logistics were still being established. انہوں نے ابھی تک ہاسپٹلس کے اندر کوئی سیٹ سسٹمز اسٹیبلش کیے ہی نہیں تھے. سیکنڈ, the management and nursing staff at CMC were extremely busy, usually attending meetings. ایک اور چیز اسے پتا چلی. Third, a large consulting firm had just been awarded a contract to do job redesigning. اس نے کہا کہ انہوں نے اس کو تو TQM کے لیے بلایا ہے لیکن کسی اور کو, کیونکہ وہ اس لیے کہ somebody up knew somebody اور اس کو جاب ریڈیزائننگ کے لیے انہوں نے اسائنمنٹ دے دی. اب اس کو TQM پہ لگا دیا, اس کو ریڈیزائننگ پہ لگا دیا. That was another information which he extracted from interviews. Very important information. Fourth, most of the nursing units operated under traditional and somewhat outdated nursing management principles. اب دیکھیے, اب یہاں سے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جب بھی OD پریکٹیشنر آتا ہے تو خالی ڈاکومنٹس, ہارڈ ڈیٹا is not enough. You need information from people. You understand? That's why I mentioned earlier کہ OD پریکٹیشنر جو کہ انٹرنل پریکٹیشنر جو ہے اس کو یہاں ایڈوانٹیج ہے, لیکن آؤٹ سائڈ پریکٹیشنر نیڈس ٹو انٹرویو پیپل اینڈ ڈگ آؤٹ دس انفارمیشن. اب اس نے کیا کیا کہ ان ڈیولپنگ ہز پریزنٹیشن جان تھاٹ اباؤٹ سیورل ایشوز. اب اس نے اپنی پریپریشن کرنی ہے. ناؤ ہی از مینٹلی پریپیئرنگ ہاؤ ٹو رپورٹ. پہلے اس کی سوچ آیا کہ دا ریلیونٹ کلائنٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ریئل کلائنٹ کون ہے. اس نے کہا دا وی پی واز کلیئرلی ریسپانسبل فار دا پروجیکٹ and its success, but the president, referring physicians, the suburban hospital and the corporate office were important stakeholders in a TQM process and needed a voice if it was to succeed. وہ بڑا اسمارٹ آدمی تھا. اس نے کہا کہ وی پی نے مجھے بلا کے کہا ہے کہ TQM کر دو, لیکن اس نے کہا اس کے اور بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, تو لہٰذا ان سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا they really want TQM. You understand? Because اگر وہ TQM کر دیتا ہے تو اس کو پتا ہے it is not going to solve the problems. تو یہاں بہت امپورٹنٹ سے ڈیسیژن لیا and he said that there are other stakeholders. In addition, the presenting problem was a decline in market share. اس نے کہا TQM کے علاوہ market share کا میں کیا کروں گا. The job redesign contract awarded to the other consulting firm seemed disconnected with the TQM effort and both efforts seemed disconnected from the market share problem. اس نے کہا وہ جاب ریڈیزائننگ کر رہا ہے, مجھے TQM پہ لگا دیا ہے, ان دونوں سے مارکیٹ شیئر میں فرق نہیں پڑے گا. امپورٹنٹ اسسمنٹ. John wondered how the hospital viewed the relationship among total quality management, job design and market share. اب جان چونکہ ایکسپرٹ پریکٹیشنر تھا, اس نے کہا کہ اوپر والی مینجمنٹ کو ان کی آپس میں ریلیشن شپ کا پتہ نہیں کہ TQM, جاب ری ڈیزائن اور مارکیٹ شیئر کیا یہ تینوں کی الائنمنٹ ہے کہ نہیں. ہی تھاٹ کہ یہ چیزیں مجھے بتانی پڑیں گی. So he also questioned whether he was the appropriate consultant. So the firm doing the job redesign used a packaged approach to change that conflicted with John's OD-based philosophy. اب جان نے دیکھا کہ اس کی بیسک فلسفی سے جو ری ڈیزائننگ کمپنی کر رہی ہے کنفلکٹ ہو رہا ہے.
اب جان نے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد what he did was that using the information gathered, John gave his presentation to senior management about implementing a TQM process at CMC. اب finally he had a very clear picture. اور دیکھیے کہ اس کی presentation کے salient features کیا تھے. He noted that implementing a quality process was a major organizational change, requiring a thorough diagnosis of the hospital, a considerable commitment of resources, and a high level of involvement by senior management. He said that without such involvement, it was not reasonable to expect the kinds of result he had described. John also suggested that TQM was capable of addressing certain problems, but was not designed to address directly such broader performance issues as market share. اب اس کی جو presentation to the senior management تھی questioned lots of things. Here he did not submit. اس نے کہا کہ جو پروسیس آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. And even he did not accept کہ ریڈیزائننگ ہو. اس نے blindly TQM کو accept نہیں کیا. اس نے کہا thorough diagnosis کی ضرورت ہے. VP acknowledged that both performance and frustration with change were problems that need to be addressed. So VP asked John if he could generate a proposal. اس نے کہا کہ اچھی proposal لکھ کر لے آؤ. اس نے کہا no. Before putting a proposal, I want to tell you what I am going to put in the proposal. And he agreed to put a proposal in writing, but suggested that he would be helpful to discuss first what should be included in it. And there he put the first, the hospital should thoroughly diagnose the reasons for market share decline, the current level of patient care, quality, and managerial frustration with market changes. پہلے تو اس نے کہا کہ میں I'm going to put this one. Second, the proposed job redesign effort being conducted by the other consulting firm should be postponed. See, so firm. Third, CMC management should meet for 2 days to examine the information generated by the diagnosis and to make a joint decision about whether a total quality management made any sense or not. He was so blunt. Ab Vice President really got shaky. Usne kaha, this is not possible. Because getting the senior administrators to commit to 2 days away from the hospital would be difficult. And then she said that most important thing is that postponing the job redesign effort was a very sensitive issue. Iske upar John put his foot down. He said, no, I cannot accept it. Therefore, I need that you should provide me this opportunity to take the senior management there, and I have to discuss with them in details. He explained that his requests were necessary if the prospect was to be successful, and that he had thoroughly thought about it and carefully he has assessed the situation. Collecting the diagnostic information, he said, was in fact the first step in the quality management process. And the 2-day meeting was therefore very important. Once appropriate data were collected, the senior managers could decide based on fact what exactly should be done to address hospital performance, employee, patient and physician satisfaction and managerial frustration. اب یہاں سے دیکھیے اس نے کہا کہ نہیں, I need 2 days for diagnosing the issues. Finally, John acknowledged that the politically sensitive nature of the job redesign program made resolving this issue more difficult. He explained his belief that any redesign effort that did not take into account a potential TQM process likely would have to be redone. And he argued that to proceed blindly with the job redesign effort might result in money spent for nothing. Kitna firm usne stand liya. And he was even ready to quit that he might not accept. This is what is, I was talking about the ethical, moral values. He realized that was not the right approach. John offered to coordinate with the other consultants, but strongly urged the Vice President to postpone initiating the project until after the 2-day management meeting. So you'll be amazed that finally the Vice President, after consulting the top management, finally agreed, yes, they will be postponing the redesigning effort
and they will be sparing the senior management for a 2-day meeting جہاں کہ وہ collectively diagnose کریں گے and will find out if they really want to go in for TQM and whether the TQM and the redesigning collectively will have an effect on the market share. یہاں سے آپ کو ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے ایک او ڈی کنسلٹنٹ کا. او ڈی کنسلٹنٹ نے وہ جو کانٹریکٹ لیٹر کیسے فریم کیا وہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو دکھاؤں گا, بیکاز واٹ ایور he resolved, he put it in such a fashion, it was very clear. Contracting letter, اگلے لیکچر میں دکھاؤں گا. For the time being, it should be very clear for you that making an entry into a hospital, the OD practitioner did not compromise on certain hard facts, which he gathered from, not from the data which was provided by the vice president, but through the interviews he had with the senior middle managers. یہاں سے آپ کو میں I will take you back to my previous lectures and will like you to go through and recollect all that I said to you earlier, جس کی کہ آج میں نے application is. ہاسپٹل میں کیسے ایک کنسلٹنٹ انٹری کرتا ہے میں نے آپ کو دکھائی. I hope now you realize کہ انٹری اور کانٹریکٹنگ کے لیے ہم کیسے اپروچ ایز اے ممبر آف این آرگنائزیشن, ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے. یو مسٹ ہیو ریئلائز دیٹ دیر ور سرٹن تھنگز وچ ور ناٹ بینگ ڈن پراپرلی, اور او ڈی کنسلٹنٹ بینگ اے ویری ایکسپیرینس پرسن پٹ ہز فٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, فار ٹوڈے دس از انف فار یو ٹو ایسیمولیٹ اینڈ ایکسپٹ کہ entry is a very difficult process, or OD consultant sometimes have to be very strong enough to convince and motivate the client members. اب میں آپ کو I'm taking you back to the case study. Remember, میں نے آپ کو case study ایک دی تھی, آپ نے case study کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا؟ Did you really go through that? آئیے, let me give you the case study solution. Now, quickly, I'm not going to repeat the whole case because you already know it. Hurriedly, problem with the chief executive officer, the Tom Baker, کے سامنے یہ تھی کہ he is planning to have a new team. And he consulted the 3 board members. ایک نے کہا کہ نہیں, you have to work with the people who are there in the organization. Second said, bring in the team, a new team, people who worked with you initially, were competent enough, whom you know well. اور تیسرے نے کہا کہ yes, bring people from outside, but pick the best from anywhere, not necessarily people who worked with you. یہ 3 different members کی 3 different opinions تھی. لہٰذا آپ ٹام بیکر کے لیے بڑی precarious situation ہے. آئیے دیکھتے ہیں پرابلمس کو جب ہم انالائز کریں تو میکرو لیول کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ the company has become stagnant, failed to change and is no longer competitive. دوسرا ہے the current people at the company are not acceptable to change. ایک stagnant company ہے, آپ نے دیکھا کہ change difficult ہے, everything according to a book. یہ میکرو لیول کی پرابلمس ہیں. مائکرو لیول کی پرابلمس کیا ہیں؟ Incompetent managers promoted, board does not have a consensus of opinion. یعنی کہ میکرو لیول پہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر انکمپیٹنٹ لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں, اور دوسری مینجمنٹ کی مائکرو پرابلم یہ ہے کہ آپس میں بورڈ ایک آواز سے ڈسائڈ نہیں کر سکتے. کازز کیا ہیں؟ دا کمپنی ہیز ناٹ بین پرو ایکٹیو ود اٹس انوائرمنٹ. سیکنڈ, corporate culture is very resistant to change, and board does not speak with one voice. So entire organization is somewhat disorganized in its operation and no clear direction or focus. Obviously, اور کیا causes ہو سکتی ہیں؟ انہی causes کی وجہ سے organization کا decline ہو رہا ہے. یہ causes ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ analysis کریں, you will find these commonalities. کہ میکرو لیول پہ اور مائکرو لیول پہ کیا کازز کیسے افیکٹ کرتی ہیں. سسٹمز کون کون سے افیکٹ ہوئے ہیں؟
the entire organization is affected. The organization is still functioning. However, to be a healthy company and to grow, changes are needed. कौन से changes? Structural level पे हम देखते हैं क्या change जरूरी है. With major changes, the structure could be radically altered. लेविन्स का मॉडल देख लीजिए. अगर इसको बहुत ज्यादा किया तो टोटल चेंज आ जाएगा. साइकोसोशल क्या है? Status quo and contentment seems to be prevalent among members. Psychologically and socially, status quo hai. Technically, though there is evidence that managers are fairly competent technically, but this will not be enough to make the kind of changes that the company requires. Competent manager hai, lekin wo upar aaye hue hain, baithe hue hain, not concerned, not pushed. So this is the problem at the managerial level. अब और further managerial level पे क्या है? The management currently seems to be comfortable in their positions and performance. The changes that Tom Baker may initiate would likely create turmoil in the management rank. Obviously, जब वो कोई change लाएगा, ये लोग जो कि status को maintain करना चाहते हैं will be unhappy and they will cause social problems. Goals or values क्या हैं? Organization की goals and values, of course, which are derived from the mission statement जो कि top bosses देते हैं. The system seems to value putting in your time and you will get promoted. Excellence in performance is something not present at the company, but complacency seems to be prevalent. काम हम कुछ ना करो. That is, complacent हो जाओ. This is the mode. Alternatives क्या हैं? पहला alternative यही है टॉम बेकर के लिए, to maintain status quo. Do nothing. अगर जैसे ordinarily हम करते हैं, the best way to survive is don't rock the boat, don't do anything. Second is develop a pathfinder style. Involve board and organization members in renewing the company. याद है मैंने pathfinder style बताया था कि वो pathfinder style वो organizational change लाए. Pathfinder style क्या था? कि cooperation of the people, maximum cooperation, maximum participation and maximum effectivity. लिहाजा board members, middle management, senior सबको साथ लेकर चले. And the third is develop a persuader style and avoid rocking the boat by making gradual or slow changes. दूसरी ऑप्शन उसके पास ये है कि pathfinder style के बजाय persuader style आपने देखा था कि compromising, that is go slow, कुछ मान ले और कुछ अपनी मनवाए. तो दो choices हैं, either be a pathfinder or be a persuader. अब recommendation आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचा है. What would you, if you were the consultant, would be recommending? But my recommendations to Tom Baker would be: 1. Develop pathfinder style. Involve entire corporation in change process. सबको बताए what is at stake, what can be done, where an organization can go. Because Tom Baker का पहला past जो record है वो बहुत अच्छा है. उसने पहले भी एक organizations में जो organization में काम किया था transform किया था. लिहाजा he can venture to go onto this pathfinder style. दूसरा, establish open communications with board and establish a consensus on what the board wants, expects or desire. बोर्ड के साथ बात करें. 3 बंदे मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करे? लिहाजा हैज टू कन्विंस, टेक देम अलोंग एंड से this is where I want to take the company, this is what will bring to you your position. So has to have an open communication and even involve the senior management. And third, since incompetent managers have been promoted, personnel changes should be made after thorough analysis of personnel. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसने चेंजेस लानी है, लोगों को, उसको कुछ को कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हटाकर नए लोगों को लाना पड़ेगा. माइंड लेवेंस के मॉडल के अंदर, लेवन चेंज के अंदर, उसने कुछ लोगों को डाउन साइजिंग करते वक्त उसने कुछ लोगों को रिटायर कर दिया था. तो when you have got no choice and when there are incompetent people at the top, that is the only solution. Because if you really want to take the company, then you have to get rid of those people. Either they change
or they quit. اور چونکہ یہ بہت بڑی اسائنمنٹ ہے اس کے لیے, ٹام بیکر کے لیے, دس از واٹ آئی تھاٹ. اور میرا بھی خیال یہی ہے کہ اگر آرگنائزیشن کو آپ نے ریڈیکلی ٹرانسفارم کرنا ہے, چینج کرنا ہے, یو آر فائٹنگ اگینسٹ ٹائم, دین سم ہارڈ ڈیسیژنز ہیو ٹو بی ٹیکن. اور آپ کو بھی زندگی کے اندر ہارڈ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے, اور وہ یہ ہے کہ میرے پچھلے لیکچرز کو پڑھ کے آیا کریں. اور جو باتیں میں کہتا ہوں وہ یہ نہ ہو کہ if I give the reference of my old lectures, then you say, oh, bhul gaye. So this is of course a very hard exercise, but you have to learn now. And I hope you enjoy today's lecture. Entering and contracting کا ایک پورشن رہ گیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وہ جو کانٹریکٹ کی ٹرو فارم ہے وہ کانکریٹ میں آپ کے سامنے لاؤں گا, so that you could as well learn کہ رائٹنگ اسٹائل کیسے پریزنٹیشن میں ڈالا جا سکتا ہے. اور یہ ایگزامپل کیس اسٹڈی کی must have given a brilliant idea to you. Inshallah, when you are at such a position sometimes in future, you will remember my lecture and this case. Thank you very much. See you again. Khuda Hafiz.